ہم جب بھی ختم شریف پڑھتے ہیں اس میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات۔ ان کے بارے میں چھوٹی سی گزارش کروں، بڑے غور سے سنیے گا۔ قرآن مجید میں جہاں پر جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں دوزخیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں پر انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں غضب والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں پر جنت کا ذکر ہے اس کے ساتھ دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم نے اپنی محافل میں دوزخ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، بس جنت کا ہی ذکر کر رہے ہیں، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے مدارس کھنڈرات بن گئے، دین کی طرف رجحان لوگوں کا بہت کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب تو حالت یہ بن گئی ہے کہ گناہ کر کر نادم ہونے کی بجائے فخر محسوس کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ندامت سے ڈوب نہیں مر رہا، بلکہ فخریہ طور پر اعلان کرتا ہے ہم رات شادی پہ گئے اور ساری رات ہم نے شراب پی، ساری رات ہم نے مجرا دیکھا۔ وہ ندامت سے ڈوب نہیں مر رہا، فخریہ طور پر بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ جب بندہ گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں گا، اگر صرف جنت کا ہی ذکر کرنا ضروری ہے، دوزخ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بلکہ زیر زبر بھی فضول نہیں ہے، ہر ایک میں حکمت پائی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور اونچی بولو کیا ہیں؟ بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اب ہم نے یہ نذیر والی صفت کیوں چھوڑ دی ہے؟ ڈرانے والی ذکر کیوں چھوڑ دی ہے؟ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، غیبتوں چغلیوں سے بچنا، شراب زنا سے بچنا، فرمائی یہ کام بڑے مشکل ہیں، لیکن جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے خوف خدا ہی نکال دیا ہے، بلکہ ہماری محافل میں تو یہ ذہن بنائے جاتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ بندہ کہتا ہے یار جب میرا سایہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے بستر چھوڑ کے مسجد میں جانے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے شراب چھوڑنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے زنا چھوڑنے کی؟ اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ دل کا میں درد سنا رہا ہوں، ہماری محافل میں لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زانی آ رہا ہے تو زانی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے تو شرابی واپس جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں میرا چیچا وطنی میں بیان تھا، میرا خیال ہے اللہ مجھے غلط بیانی سے محفوظ رکھے، صرف انہوں نے لائٹنگ پاری تقریباً ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کیے ہوئے تھے، پورا گاؤں۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نعت خواں آتے ہیں جنت کی ٹکٹیں بانٹ کر جاتے ہیں۔
آؤ میں آپ کو بتلاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، بلکہ قرآن مجید تو ان کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا، 11واں پارہ دوسرا رکوع ہے، والذین اتبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا صحابہ کرام تو ان کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے بھی راضی، ان کو رب تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ لیکن کیا صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ اتنا خوف خدا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کیا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں پتھر ہوتا۔ اتنا خوف خدا دل میں، اور آج ہم چھلانگے مار رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، قرآن مجید میں جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر ہے، غضب کا بھی ذکر ہے، جنتیوں کا بھی ذکر ہے، غضب والوں کا بھی ذکر ہے۔ جب ہم انعام یافتہ کا ذکر پڑھتے ہیں ہمارے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دوزخ کا ذکر سامنے آتا ہے ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ آیات بتلا دیں جن پر ہم عمل کریں ہمیں دلی سکون ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، میں صرف ان کا ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی ضرورت پڑی تو تفسیر بیان کروں گا، اس لیے کہ ٹائم مجھے بڑا شارٹ ملا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ جانے اس کا رسول جانے، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش ہے، اونچی بولو، شک شبے کی گنجائش ہے۔ میں یہاں ایک بڑا پیارا سا نقطہ عرض کروں، یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، کیا یہ قرآن پاک ہم نے ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اونچی بولو تھوڑا سا یار۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے پہنچا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، پھر انہیں آگے بتلایا، انہوں نے آگے بتلایا، یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ اور بات بڑی توجہ سے سننا، جن وسیلے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، اگر ان وسیلوں کے اندر کوئی شک شبہ آ گیا تو قرآن میں شک آ جائے گا۔ لہٰذا جن وسیلوں سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، ارے ہمیں سب کا ادب و احترام کرنا پڑے گا، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا پڑے گا۔ اگر ان کے بارے میں شک شبہ کیا تو پھر قرآن میں شک آ جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب میں کہتا ہوں میں متقی ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں متقی ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں متقی ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو علماء کرام تشریف فرما ہے
قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کر دی جائے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر اجماع، پھر قیاس، یہ بعد میں آتے ہیں۔ تو میں قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں متقی ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں متقی ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں متقی کی صفات پہلے تمہیں بتلا دیتا ہوں، خود ہی بتلا دیتا ہوں۔ متقی کی پہلی پہچان، پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اونچی بولو ذرا، غیب کس کو کہتے ہیں؟ بندے کے پاس 5 ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے بندے کو علم ہوتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، ہاتھ سے پکڑنے سے۔ یہ 5 ذرائع ہیں جن کو حواس خمسہ بولتے ہیں۔ دیکھنے سے پتہ کرتا ہے یہ کون بیٹھا ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے یہ مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، یہ میوزک ہے، یہ کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے سننے سے۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن کر علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سونگھنے سے پتہ چلتا ہے یہ شے بدبودار ہے یا خوشبو والی ہے۔ چکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ کڑوی ہے، ترش ہے، میٹھی ہے، یہ چکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اور ہاتھ سے پکڑنے سے پتہ چلتا ہے یہ نرم چیز ہے یا سخت چیز ہے۔ یہ 5 ذرائع ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات بتلاؤں، یہ اللہ کی شان ہے، بندہ بنا سارا ایک پانی کے قطرے سے ہے، لیکن جو کام آنکھ کرتی ہے وہ کان نہیں کر سکتا، جو کان کرتا ہے زبان نہیں کر سکتی، ناک نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی صفت علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو 5 ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، اور جب 5 ذرائع ہی جواب دے دیں اور شے موجود ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکیں اور وہ شے موجود ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو، کیا بولیں گے؟ اب میں مثال دینے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں جو ہماری نیکیاں بدیاں لکھ رہے ہیں۔ حواس خمسہ اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی آواز سن سکتے ہیں، سونگھنے سے، چکھنے سے پتہ چل سکتا ہے، اور وہ ہیں۔ ان فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ غیب۔ کیا کہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، کیا ہم رب تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جنت، دوزخ، یہ سب غیب ہیں۔ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ ہمارے نوجوان نسل یقین جانو تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک وہ بندہ جو کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، کسی کے سامنے آ ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے جی لاجک نہیں مانتی۔ بھائی اگر لاجک پہ ہر چیز کو تولو گے تو کیا یہ فرشتے لاجک میں آ سکتے ہیں؟ کیا لاجک مانتی ہے قبر میں حساب کتاب ہوگا؟ پھر تو ساری ایمان کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔
حواس خمسہ جس کا ادراک نہ رکھتے ہو اور شے موجود ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب غیب پر ہم ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا تو ہم اس پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ ہماری عقل مانے یا نہ مانے، اپنی عقل کو سرکار کے قدموں پر قربان کر دو گے پھر ایمان کی دولت حاصل ہوگی۔ آپ کو ایک بڑا پیارا میں واقعہ سناؤں، بڑا پیارا۔ آپ نے زبیدہ خاتون کا نام سنا ہوگا، بڑی نیک صالح پارسا اور اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرنے والی۔ اس کے شوہر کا نام خلیفہ ہارون رشید۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی صبح واک کرتے آ رہے ہیں۔ ایک طرف بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ریت کے اندر نا گھروندے بنا رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ریت کے اندر بچے پاؤں رکھ کے تو پھر گھر بناتے ہیں، گھروندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون کہنے لگی بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ یار کتنے افسوس کی بات ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا کہتا بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے یہ تو جنت میں کے محل یہاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے بھی رہے ہیں، اور رب تعالیٰ بتلانا یہ چاہتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ کہنے لگی بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو کتنے پیسے بابا جی؟ انہوں نے معمولی قیمت یوں سمجھو 100 روپیہ مانگا، اس نے 100 روپیہ نکال کیا تو بابا جی کو دے دیا۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا اپسیٹ ہو گیا، میری بیوی بھی چل رہی ہے، یہ اتھے مٹی دے کروندے بنا دیا تو جنتی خریدار باندھی پئی ہے، ایویں پیسے دے جاندی ہے۔ خیر چلے گئے اور اس سوچ میں بڑا اپسیٹ ہے، اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ جب سویا تو خواب کے اندر جنت میں پہنچ گیا، دیکھا ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے، باہر سے بڑا اچھا ہے، دل میں خیال ہے اندر پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے خبردار تو نہیں جا سکتا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا، تو کیوں اندر جا سکنا ہے؟ اوہ پریشان ہو گیا، یار میری بیوی تو نمبر لے گئی، میں ٹیمی سوچتا رہ گیا۔ صبح اٹھا بڑا پریشان، پھر دل میں خیال آیا کوئی بات نہیں، صبح میں بھی جا کے خرید لوں گا۔ صبح پھر سیر کرتے جا رہے ہیں، بابا جی پھر بیٹھے گروندے بنا رہے ہیں۔ آج خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو گیا، بابا جی کی کر دے بھیجے؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے۔ کتنے پیسے؟ فرمایا 2 سلطنتیں لوں گا۔ کیا؟ کہنے لگا بابا جی کل تے 100 روپے دا ہی دیتا، آج ایڈا ریٹ وزا آتا جے۔ فرمایا وہ بغیر دیکھے لے گے سی، دیکھ کر سودا کرنے آیا ہے۔ ارے جنت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنت کا حقدار ہو گئی وہی جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھے گا۔ عقل نہیں مان رہی، سرکار نے فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں بس۔ اگر یہ بیٹھ جائیں تو ان کی مہربانی ہوگی، تھوڑی دیر بعد میں اب کھڑے رہنا، یہ سائیڈ والے بھی ذرا بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو آپ سن لیں۔ یؤمنون بالغیب، اور اگلی صفت کون سی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، بھائی اگر میں آیت غلط پڑھ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دو، ترجمہ غلط ہے تو میری اصلاح کرو، حوالہ غلط ہے تو میری اصلاح کرو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو خدا را قرآن کے اوپر پھر عمل کرو۔ یار
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرتا ہے۔ کیا یار ہم نماز پڑھتے ہیں؟ یقین جانیے میں آپ کو اپنے دل کا درد سنانے لگا ہوں۔ میں اس بات پر آ کر لاجواب ہو جاتا ہوں، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں حافظ صاحب وہ جو انجمن والے جو محفلیں کروانے والے سارا سال مسجد میں نظر نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ کیا جواب ان کو دوں یار؟ کیا ہمارے محافل میں یہی سکھاتی ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران کر دیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں کے پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تو بندہ جائے گا قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، آپ ابھی فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، مسجد جنت کے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، مسجد جنت کے، یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، جو دنیا میں رہ کر جنت کے باغ میں نہیں جا رہا وہ مرنے کے بعد کیسے جنت کے باغ میں جائے گا؟ فرمائے مسجد جنت کے باغات ہیں اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جنت کے پھل ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں جا کر غیبتیں چغلیاں نہ کرو، دنیاوی باتیں نہ کرو، مسجد میں جا کر پارٹیاں بازیاں نہ بناؤ، مسجد میں جا کر رب کا ذکر کیا کرو یار۔ میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ حضرت صاحب صرف ایک سوال آپ سے کرنا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ کیوں جی بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار ایک کڑوی بات کہنے لگو، ناراض نہ ہونا، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو بھائی دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلیں حضرت صاحب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے تالا کھل جائے گا، 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا نا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے؟
یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کہ میں؟ تو آؤ میں نسخہ بھی بتلا دوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یا سچی بات بتلاؤ، ایمانداری سے بتلاؤ، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہوں۔ یہ ہے محفل میلاد۔ اب نسخے کی جلدی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں کہ نسخہ مکمل سنا دیں۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہو نا، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے موبائل کے میسج نہیں پڑھنے جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ یار ناراض نہ ہونا، سبھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کتنا عرصہ ہو گیا میں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، خود بھی اچھا جی خود بھی قرآن پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاؤ، اور آخری جو رات کی ڈوز ہے وہ یہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وما علیہ الا البلاغ۔